الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الربا 70 حبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه أو كما قال رواه ابن ماجه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین مجلس، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ایک مرتبہ پھر یہاں پر جمعے کے خطبے کے لیے یہاں پر حاضری کی سعادت جو ہے اللہ نے عطا کی. یہ سعادت حاصل ہوئی اور میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آنکھ کھلی تو والدین مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، انہوں نے ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا. ہم پیدائشی طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس بات پر بھی کبھی غور و فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اب حیثیت مسلمان میرے مجھ پر اور آپ پر ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہ اطاعت کا ہی ایک طریقہ کار ہے کہ میں اور آپ آج جمعے کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم یہاں پر جمعے کے روز یہاں مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں جمعے کے اجتماع کے لیے. جمعے کا دن جو ہے وہ پورے ہفتے میں اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے دین اسلام کے اندر. اس روز مسلمان ظہر کی نماز جو عام دنوں میں 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، اس دن جو ظہر کی نماز ہے، جو جمعے کی نماز ہے، اس میں 4 کی بجائے 2 رکعت ہم فرض پڑھتے ہیں. اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے 4 کی بجائے. لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ اہتمام کے ساتھ جمعے کے روز مسجد میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اہتمام کیا کرنا ہے کہ مطلب اس دن کوشش کرو، اگر ممکن ہو تو کیا کرو، غسل کر لو، صاف ستھرے کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، اہتمام کے ساتھ جو ہے مسجد میں آؤ. اور مسجد میں کیا ہوگا؟ جمعے کے روز خطاب جمعہ ہوگا. خطاب جمعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اکٹھے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حج کے خطبے، حج کا خطبہ، اگر حج کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اسی طرح سے عیدین کا موقع ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اسی طرح سے جمعے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اسی طرح سے نکاح کے موقع پر لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالکل خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ تذکیر کا ذریعہ ہے. یہ ہفتہ وار خطبہ، یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ پورا ہفتہ ہم اپنی زندگی دنیاوی مصروفیات اور ان میں مگن رہتے ہیں. اور ہفتے کے بعد پھر جب اکٹھے ہوتے ہیں جمعے کے روز تو پھر قرآن و سنت سے ہم اپنی تذکیر کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں. جو خطیب ہے، جو بھی کہنے والا ہے، بولنے والا ہے، وہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے وہ اپنی بھی تذکیر کر رہا ہوتا ہے اور کتاب و حدیث کے ذریعے سے جو مجموعہ ہوتا ہے اس کی بھی تذکیر کر رہا ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 یہاں پر جو ہے اس کی تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے پہلے بھی میرا پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا یہاں پر حاضری کا موقع ملا تھا تو تب بھی میرا خیال میں یہی تھا اور آج بھی عنوان وہی ہے. اور ہمارے بہت سارے مدرسین اسی عنوان پر کئی دفعہ آپ اس پر بات سن چکے ہوں گے. اصل بات کیا ہے؟ تذکیر، کہ بار بار ان باتوں کو سنا جائے اور ان کو استحضار کیا جائے، ان کو مستحضر رکھا جائے اپنے دل و دماغ کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वो लोग जो कि ईमान लाए हो, यहाँ पर खिताब अहले ईमान से किया जा रहा है, या अय्युहन नास नहीं है, ए लोगों, आम मजमे से नहीं बल्कि खास तौर पर मुसलमानों से, ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और छोड़ दो जो कुछ बाकी है सूद में से। ये जो सूद है, रिबा है, इसमें से जो कुछ बाकी है, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो कुछ बाकी है सूद में से उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाक़अतन ईमान वाले हो, अगर वाक़अतन ईमान का दावा रखते हो, वाक़अतन कलिमा पढ़ते हो, अल्लाह और उसके रसूल को मानते हो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाक़अतन मुसलमान हो तो फिर सूद को जो है वो छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, और अभी आयत में क्या फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम जो कहा जा रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं करते, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर बस तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए फिर तैयार हो जाओ। वइन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, और अगर तुम इससे रुक जाओ, अगर तुम इससे तौबा कर लो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे माल का असल है, जो तुम्हारा असल पैसा है, सूद सारा छोड़ना होगा, जो असल है, जो माल है वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे लिए है। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, न तुम किसी पर जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाएगा। ये आयत, इस तरह की और बहुत सारी आयत रिबा के हवाले से हमें जो है वो कहां पर कुरान मजीद में मिल जाती है, हदीस मुबारक में बहुत सारी बातें। अच्छा, जब ये जुम्मे के खुतबात में या जब भी हमें ये आयत सुनने को मिलती है, तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? पहला रद्द-ए-अमल ये होता है कि हम खुद को चेक करते हैं कि कहीं मैं सूद लेने और देने वाला तो नहीं। तो अक्सर और बेशतर अल्हम्दुलिल्लाह जवाब क्या आता है कि नहीं, मैं तो सूद ना तो लेता हूँ ना देता हूँ। जाहिर बात है, हम सुबह जाते हैं, अपनी रोजी पर जाते हैं, कुछ कमाते हैं, कोई कारोबार पर जाता है, अपनी दुकान खोलता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई स्कूल पढ़ाने के लिए जाता है, कोई पढ़ाने गए, वो कहते हैं हम कमाते हैं, जाकर अपना रिस्क लेते हैं, महीने के बाद तनख्वाह लेते हैं, ना तो फिर वो तो हम अपनी कमाई लेते हैं, ना तो हम सूद देने में ना लेने में हम इन्वॉल्व हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचा कर रखे कि अगर कोई बचा हुआ है तो अगर जवाब नहीं में आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अलबत्ता यहाँ पर ये जो सूद की बात आ रही है, ये दो सतह पर है, एक है इनफरादी सतह पर और एक है इज्तिमाई सतह पर। इनफरादी सतह पर यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर तो हर शख्स सुबह जाता है, मेहनत करता है, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से अपने घर का, अपने बच्चों को जो है वो डाल दलिया कमाता है और घर ले जाता है। अब आइए इज्तिमाई सतह पर, इज्तिमाई सतह पर आज हमारा क्या हाल है? इज्तिमाई सतह पर आज बिहैसुल कौम, बहैसियत कौम, आज हमने खुद को सूद के अंदर पूरे का पूरा इंडल्ज किया, पूरा का पूरा जो है हमने सूद के अंदर खुद को जो है वो ऐसे समझिए कि गोता लगाया हुआ है। ये सूद है क्या? वो कर्ज जो हम लेते हैं और उस पर फिर सूद अदा करते हैं। यानी कि आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, ये मुस्लिम शरीफ में आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं इस हदीस मुबारक को, और वो फरमाते हैं, हजरत जाबिर क़ाला फरमाते हैं, लाना रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, किस पर लानत फरमाई? आप इधर रिबा, रिबा सूद लेने वाले पर, और सूद देने वाले पर, यानी कि इसका तर्जुमा ग्रामर के मुताबिक करें तो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, यानी कि सूद लेने वाले पर और सूद देने वाले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? लानत फरमाई। वकातिबहु, और इस पर, इसको लिखने वाले पर भी लानत फरमाई। यानी कि दो लोग आपस में सूदी लेन देन कर रहे हैं और कोई उसकी किताबत कर रहा है, जो उसको लिख रहा है, वशाहिदैहि, और उन दोनों पर जो गवाही देने वाला है उस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कि दो लोग ले रहे हैं, सूद एक ले रहा है और एक दे रहा है, उसके दरमियान में एक शख्स ऐसा है जो उसको लिख रहा है और एक ऐसा है जो उन पर गवाही दे रहा है कि जी मैं गवाह, जी एग्रीमेंट ठीक है, ठीक है जी। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ालहुम सवाअन, और फरमाया कि ये सब इस गुनाह के अंदर क्या है? बराबर के शरीक हैं। अब देखिए कि आज हम 2022 में
जायजा लें। बहरहाल इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो हालात मेरे और आपसे छुपे हुए नहीं हैं। हम इस वक्त जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौजज़ाती तौर पर ये मुल्क हमें आजाद करके दिया। जानते हैं ना आप, कई दफा मैं पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ, गांधी का स्टेटमेंट आप जानते हैं 1947 से पहले क्या कहा था उसने कहा था कि पाकिस्तान अगर बना तो मेरी लाश पर बनेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तेरी लाश की हमें जरूरत नहीं है, तो जिंदा रहेगा और अपनी आंखों से देखेगा कि पाकिस्तान बना है। और ये पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस हॉल में ये गूंजी है ये आवाज, कलमे की आवाज, यानी कि पाकिस्तान के बनाने का मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इस रियासत के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी होगी, यहाँ पर सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह होगी, यहाँ पर हाकिमियत मुतलकन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास होगी। जैसा कि हमारे आइन के अंदर भी लिखा हुआ है, जो पहली शिक है उसकी क्या लिखा हुआ है कि नो लेजिस्लेशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्नाह, कि इस रियासत के अंदर कोई कानून साजी नहीं हो सकती कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ। अब वो पहला जुमला तो हमने आइन के अंदर लिख दिया और बाकी आइन को कलमा पढ़ाना हम भूल गए। हमारे कानून साज इदारे कौन से हैं जी? हमारे पास कानून साज इदारा कौन सा है? सारी बातें हमारी असेंबली में, जहाँ पर बिल पास होते हैं, जहाँ पर कवानीन बनते हैं, वो फिर कानून की शक्ल लेता है, फिर आईनी तरामीम होती है, फिर वो आइन के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। अब अगर आप गौर करें तो सन 1973 का जो आइन इस वक्त भी हम मुल्क के अंदर चला रहे हैं, उसकी जो एक शिक नंबर है 38F, उसको जाकर पढ़े तो उसके अंदर क्या तय हुआ है। उस शिक के तहत ये तय हुआ था 1973 के अंदर, उस आइन के अंदर, जो आज तक जिस आइन की जो है बालादस्ती की आज हम बात करते हैं, उसमें ये तय हुआ था कि रियासत जल्द अज जल्द ये जो सूद है इसको खत्म करेगी। सूद को जल्द अज जल्द खत्म करना रियासत की मनसबी जिम्मेदारी है, ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि उसको खत्म किया जाए। लेकिन इसके बाद वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि हम मिन हैसुल कौम इन सूदी कर्जों के अंदर क्या हुए, खुद को जकड़ते चले गए। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा आज ये निकला जो मेरे और आपके सामने है। बहरहाल आज के हालात मेरे और आपसे छुपे हुए नहीं है। एक तरफ आप देखिए कि आसमानी आफात किस तरह से पाकिस्तान पर टूट पड़ी है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाए। ये जो हम अर्बन एरियाज के अंदर में और आप यहाँ पर ये जो शहरी इलाकों में बैठे हुए हैं, बड़े इत्मीनान से एसी हॉल के अंदर जुम्मा पढ़ रहे हैं, जाकर देखिए कि कई सौ बस्तियां, कई सौ देहात सफाई हस्ती से, जो कि 3-4 दिन या कुछ 1-2 हफ्ते पहले मौजूद थी, वो सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। पानी ऐसा आसमान से बरसा है, नदी नाले ऐसे चले हैं कि लोगों के घरों के घर उजड़ गए हैं, लोग खुले आसमान के नीचे हैं। कई 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज अमवात हो चुकी हैं। लोग खुले आसमान के नीचे जो है वो बारिश के अंदर शॉपर डालकर बैठे हुए हैं। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को पीने को कुछ नहीं है, पानी साफ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहम फरमाए। और इस वक्त भी जो जिम्मेदारी हुकूमत की थी वो फिर अवामुन नास और रफाई इदारे जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। ये रियासत की फराइज मनसबी में से है कि अगर कहीं कोई आफत आ जाए, कहीं कोई मसला हो जाए, तो आवाम की मदद के लिए सबसे पहले कौन कदम उठाएगा? वो हुकूमत वक्त उठाएगी। लेकिन इस वक्त के हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। और मैं सिर्फ ये मत समझिएगा कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है तो मैं इस वक्त के हुक्मरानों को धोने के लिए यहाँ खड़ा हूं, नहीं, हरगिज़ नहीं। बहैसियत मजमूई पाकिस्तान की तारीख में अभी मालूम तारीख जितनी मेरी उम्र है, मैंने जितने लोगों को देखा है वो यही पाया है कि वो सब अपनी अय्याशी करके यहाँ से चले गए। किसी को एक्सेप्शन नहीं दे रहा मैं, किसी को उसमें से इस्तिस्ना नहीं दे रहा मैं। और फिर ये आसमानी आफात है, कहीं वो जो लिम्पिस की अभी जो बीमारी बड़े जानवरों के अंदर फूट पड़ी, उसके मुताबिक एक खास मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सूबा पंजाब के अंदर 80 अरब मालियत के जानवर जो है वो खड़े खड़े वो मर गए। ये इस दफा ईद लगा के आपने देखा कि बड़े जानवर का बड़ा मसला था। ये लिम्पिस की जो बीमारी फूट पड़ी, ये एक वबा जानवरों के अंदर फूट पड़ी। उसके फौरन बाद ये जो आसमानी आफात है ये क्यों फूटी नहीं यहाँ पर?
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ملک دیا تھا 1947 میں، جس پر گاندھی نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا، میری لاش پر بنا تو پاکستان بنے گا، اور ہم نے کلمے لگائے تھے ہمارے اسلاف نے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم یہاں پر کلمے کی سربلندی کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت کے بیانات جا کر پڑھیے، صفحات بھرے پڑھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، پاکستانیوں، اب تمہارے پاس اللہ نے تمہیں ایک آزاد ریاست دے دی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ جو ہے وہ 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور ان کے سارے بیانات پر، کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے ساری زندگی کی بیان دیا تھا؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں دیا، باقی سارے بیانات کے پلندے بند کر کے اس ایک بیان کو اٹھا لیتے ہیں 11 اگست والے کو۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کہ اب یہ اسٹیٹ معرض وجود میں آ گئی ہے، اب مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو دکھا دیں کہ آؤ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے پاکستان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 1948 میں افتتاح کریں قائد اعظم محمد علی جناح، اور کیا فرما رہے ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے پاکستان کے لوگوں کہ تمہارے پاس ایک آزاد ریاست ہے اور ایک ادارہ بن رہا ہے، سینٹرل ریزرو تمہارے کریٹ ہو رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بن رہا ہے، تمہارے جو ہے وہ خزانہ بن رہا ہے۔ اب تم لوگوں کو بتاؤ کہ خزانہ دین کے اصولوں کے مطابق کیسے چلا۔ آپ جانتے ہیں ان کے پاس تو ٹائم نہیں تھا، 1947 سے پہلے ہی ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ ٹی بی ان کو آخری اسٹیج تک پہنچ چکی ہے، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ اب وہ جس کے ہاتھوں میں یہ کشتی جو ہے اللہ بنا کر گئے، انہوں نے پیچھے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ پھر ہم نے ڈالر کی خاطر جو ہے وہ سودی قرضے IMF سے لینا شروع کر دیے، اور وہ ایسی لت میں ہم ڈوبے، ایسے ڈوبے کہ آج تک اس دلدل سے نکلنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے، یہ حکومت ہو، پچھلی ہو، اس سے پچھلی ہو، اس سے پچھلی ہو، ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے کامیاب مذاکرات کر لیے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اتنے ارب ڈالر کا قرضہ ہم نے بنا لیا۔ یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ مطلب آپ کبھی غور و فکر کریں، آج سود کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں وہ ذرا غور کریں کہ آج ہم کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں چکروں کے اندر، کس قدر انڈلج کر لیا آپ نے، کس قدر پھنس چکے ہیں۔ یعنی کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا جو بجٹ پاس ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ جو ممبر و محراب ہے نا، یہ حقیقت لوگوں تک بتانے کے لیے ہے۔ یہ ممبر و محراب جو ہے یہ بات کو چھپانے کے لیے نہیں ہے، یہاں سے صرف وظیفے نہیں بتائے جائیں گے کہ جی نوکری نہیں لگی، وظیفہ آؤ جی، وظیفہ پکڑو جی، نوکری لگ، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، آؤ جی وظیفہ، وہ بھی ہے وظائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کتب حدیث کے اندر ہے، وہ وظائف کیجیے، صبح شام کے اذکار کیجیے، وہ بھی بتائے جائیں گے، لیکن اصل بات کیا ہے، وہ حقیقت بتائی جائے گی۔ آج دیکھیے کہ ہمارا جو حال ہوا ہے، یہ جو ریسنٹلی آپ نے آخری بجٹ پاس کیا ہے، یہ 9,500 ارب روپے کا بجٹ تھا ہمارا۔ ان اسٹیٹسٹکس کو کبھی پڑھیں، ان اعداد و شمار کو پڑھیں، 9,500 ارب میں سے 4,000 ارب روپیہ، کتنا؟ ہاف کٹ کر دیں، 4,000 ارب روپیہ ہمارا سودی قرضوں کی ادائیگی میں گیا، اور آپ حیران ہوں گے جو 4,000 ارب ہمارا جا رہا ہے، اس میں سے 3,500 ارب کا جو قرضہ ہے وہ اندرونی سودی قرضہ ہے، ابھی وہ باہر نہیں دینا۔ 500-600 ارب وہ ہے جو ہم ہر سال بجٹ کے اندر اناؤنس کرتے ہیں کہ 500-600 ارب روپیہ ہم باہر دیں گے، اور 3,500 ارب وہ ہے جو ہم اندرونی قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی کہ اداروں نے ایک دوسرے کو جو دیا ہوا اس پر سود کھا رہے ہیں، لے رہے دے رہے۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ یعنی کہ آپ 9,500 روپے ارب کا بجٹ منظور کر رہے ہیں، اور ساتھ FDR کو کیا ٹارگیٹ ملتا ہے؟ ٹارگیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ وہاں سے آتی ہیں سارے ڈکٹیشنز۔ کیوں وہاں سے کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ دیکھو جو مقروض ہوتا ہے، مقروض جس پر قرض ہو، وہ آزاد شخص نہیں ہوتا، وہ غلام ہی ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اربوں ڈالر کا قرضہ سود پر لیں گے تو پھر وہاں سے ڈکٹیشن آتی ہے۔ 9,500 ارب کا بجٹ آپ نے منظور کیا، اور اس میں کے بعد FBR کو جو ہمارا کیا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، جو ٹیکس جنریٹ کرتا ہے، لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، اس کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ 7,000 ارب روپیہ آپ نے ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرنا ہے۔ وہ جو 7,000 ارب روپیہ آئے گا، اس میں سے 3,500 سے 4,000 ارب تو آپ کہاں دے دیں گے؟ وہ آپ سودی قرضوں کی ادائیگی کر دیں گے۔
پھر 2000 ارب وہ ہے جس میں سے جا کر اب آپ جو ہے 800 ارب روپے نکال کر پورے، یعنی کہ 1000 ارب بھی نہیں آپ کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے، کیوں کہاں 4000 ارب آپ نے سود کا ادا کرنا ہے اور کہاں آپ کا 800 صرف 800 ارب جو ہے وہ آپ کی ترقیاتی کاموں پر لگ رہا ہے۔ اور ان ترقیاتی کاموں میں بھی اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، 156 یا 57 ارب روپے آپ کی تعلیم پر لگا رہے ہیں، اسی طرح سے جو ہے 56 یا 57 ارب جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ ہیلتھ پر لگا رہے ہیں۔ پھر اور بہت ساری جگہ ہیں جن کے اوپر یہ پیسہ جاتا ہے۔ پھر اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جب یہ بجٹ منظور ہوتے ہیں اور پھر ترقیاتی کاموں پہ جاتے ہیں، ایک کانٹریکٹر مجھے ملے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، ایک کانٹریکٹر مجھے ملے، انہوں نے کہا تھی کہ اگر کوئی جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اگر اس نے مثال دی، انہوں نے کہا اگر کوئی ایک پروجیکٹ 1 کروڑ روپے میں اپرووڈ ہوتا ہے کہ یہ بجٹ 1 کروڑ روپے میں یہ پروجیکٹ جو ہے ہم بنائیں گے، حکومت اپروو کرتی ہے، تو وہ جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اس سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ میرے تک 50 لاکھ آنے ہیں، 50 لاکھ کے اوپر باندھ دیے جائیں گے، 1 کروڑ اپروو ہو گیا صاحب بہادر کی کسی بھی سائن سے، کوئی بھی جو بھی اس کا وقت کا حاکم ہے، کہتے اسے پتا ہے مجھے ہاف آنا ہے، کہتا اس ہاف کے بعد وہ جو 50 لاکھ روپے ہیں، کہتا اس میں سے 15-20 لاکھ اس نے بھی تو بچانے ہیں، تو کہتے لگتے کتنے، کہتے بامشکل اگر کسی پروجیکٹ پہ 20-25 لاکھ روپے لگ جائے اور کروڑ روپے کا پروجیکٹ اپروو ہو تو سمجھو وہ صحیح بن گیا، ورنہ اس سے بھی کم لگتے ہیں۔ پھر ہماری انفرادی سطح پر ہماری اخلاقی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ جو حرام خوری ہے وہ حرام خوری لگ ہی نہیں رہی۔ ایک دفتر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے اور اسے وہ رشوت لگ ہی نہیں رہی، اور اس کے بڑے خوبصورت جو ہے نام رکھے ہوئے انہوں نے، بڑے خوبصورت نام رکھے ہیں، ایک ہے اسے بس مٹھائی ایسے رکھ گنو، حرام ہے، رشوت ہے، پیٹ میں آگ بھر رہے ہو لیکن اس کے خوبصورت نام ہے۔ حدیث مبارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے تم دیکھو گے میری امت کا حال ایسا ہوگا کہ لوگ خود پر ہیلے بہانے کر کے شراب حلال کر لیں گے، مرد ہیلے بہانے کر کے خود پہ سونا حلال کر لیں گے، گانے بجانے کے آلات جو ہے وہ حلال کر لیے جائیں گے، اسی طرح سے رشوت بھی انہی میں سے حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا۔ واقعات تو بڑے خوبصورت ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بڑا مطلب لائیو ہے، بالکل میرے خود اپنی آنکھوں سے میرے ساتھ تجربہ ہوا ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا ایسے کوئی 8-9 سال پہلے، وہاں پر جو ہے ایک پروجیکٹ تھا، وہاں پر شہر کے اندر لگا ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے سوال کیا، میں نے کہا جی شہر کے اندر یہاں پر اب تو حکومت نے جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، یہ کمرشل کنیکشن آپ کو کیسے مل گیا یہاں پر؟ تو وہ بندہ کہنے لگا جو اس کا مالک تھا اس پروجیکٹ کا، تو وہ کہنے لگا اور صحیح بس آپ کو کیا دساؤں، بڑی مشکل ہوئی تھی، بڑی مشکل ہوئی، ہم جاتے رہے وہاں پہ، مطلب یہ جو بجلی کا محکمہ ہے وہاں جاتے رہے، اسے وہاں سارے منہ کھول کے بیٹھے ہیں جی حرام خوری ہے، کہتے اتنے پیسے، کام اس کا کیا ہے انآفیشل، انلیگل، غلط کام ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں اور آگے سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، کہتے دے دو پیسہ، یہاں رکھو پیسہ، پھینک تماشا دیکھ رکھ، یہاں پہ پیسہ بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کہتے میں سوچا میں یہ نہیں دے رہی رشوت، میں بھی نہیں دے رہی رشوت، میں نے کہا جی پھر ہوا کیسے؟ کہتے جی پھر اللہ نہ کر کے ایک صاحب آئے نئے، ایک صاحب ٹرانسفر ہو کے نئے آئے، کہتے ہیں صرف 5 ملین برابر تھوڑے ہونے، بڑا اللہ کا ولی آیا جی وہاں پر، کام کیا ہے ذہن رکھے گا انلیگل، غلط کام ہے جو کرایا جا رہا ہے، کہتے ہیں وہاں پہ ایک اللہ کا ولی آیا، اس سے جا کے میں نے بات کی تھی بھائی بچوں کا مسئلہ ہے روزگار کا، یہ چھوٹا موٹا کوئی کارخانہ لگانا ہے اس کے لیے اپروول کر دو، تو کیا کہنے لگا، کہتے جی وہ بندہ اتنا نیک تھا، اتنا، کہتے جی میں آپ کو اپروول کر دے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کہا جی پھر بھی، کہتا اس نے جو اللہ کے ولی نے 4 پاسپورٹ نکالے، 2 میاں بیوی کے تھے، 2 ان کے بچوں کے، کہتے جی 4 سال تھی کہ روزہ رسول میں حاضری کرنی تھی، ویزا لگا دو سکتا تھا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آپ کس طرح سے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، روزہ رسول پر حاضری ہو رہی ہے کس طرح سے، کہتے جی دیکھو کہ چنگا بن رہا ہے، اصل کو لوا دیتے ہیں سارے کام کرا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ جو ہمارے حالات ہیں انفرادی سطح پر، جو بے ایمانی، دغا بازی، چوری، فراڈ، یہ اپنے عروج پر، دوسری طرف اجتماعی سطح پر سود خوری، فحاشی اور عریانی، آپ دیکھیے ہر طرف فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہے،
لوگ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ کر جو ہے ان کے گھر بستیاں اجڑ گئی، اور یہاں پر جو محفوظ علاقوں میں بیٹھے وہ ساری رات ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ نہ جانے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ میرے امیر مال مست اور میرے غریب حال مست، وہ اپنی مستی میں، وہ اپنی پریشانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں آج ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں آج توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کیسی؟ توبۃ نصوحا، سچی پکے دل سے توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کا عملی مظاہرہ بھی کرنا ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں یہاں پر ارشاد فرمایا نا کہ فَإِلَّمْ کہ مطلب بَعْدَ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہا ہوا۔ آج کوئی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اب آپ سمجھیں گے، سوچیں گے کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سود چھوڑ دو تو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں، پورا سسٹم ہے ہمارے ہاں باقاعدہ عدالتوں کے اندر پچھلے 40 سال سے ہائر کورٹس کے اندر ہم عدالت کی سپرمیسی مانتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا۔ آج دیکھیے کہ اس دفعہ پھر 26 اپریل، اور کیا تاریخ تھی 26 اپریل کو؟ 27 رمضان، 26 مطلب 28 اپریل تھا اور 26 رمضان المبارک، 27 کی رات کو پھر فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 11-12 سال کے بعد، بڑی تگودو کے بعد پھر فیصلہ آتا ہے، اور کیا آتا ہے کہ ملک کے اندر جاری جتنی بھی بینکنگ کے یہ جو ٹرانزیکشن ہیں، یہ جو انٹرسٹ بیس ہیں، یہ ساری ربا کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ سب سود ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اس کی پوری ہسٹری ہے جو اس کے پیچھے بیان ہوگی۔ 1991 میں فیصلہ آیا تھا، 1999 میں اس کو دوبارہ بحال کیا گیا، پھر وہ عدالتیں توڑ دی گئی مشرف صاحب کے دور میں، پھر وہ جج بول 1500 صفحات پر جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو شریعت اپیلٹ بینچ ہیں انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ دیا ہوگا، 1500 صفحات کا، اس میں علماء کی بھی ہے، ججز کی بھی اپنی ساری جو ہے تحریر لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اس کو فی الفور ختم کیا جانا چاہیے۔ لیکن آج ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ بھی اس بات پر ڈسکس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کو منکر سمجھا نہیں جا رہا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ چھوڑتے نہیں ہو یہ سود تو پھر تیار رہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے کیا؟ مطلب جنگ کا کیا مطلب ہے؟ جنگ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ بڑے بڑے اسکالرز کو سنیں، جب آپ میں وار بیٹل دیکھیں جنگ کا کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں جنگ کا دوسرا نام ہوتا ہے تباہی۔ کیا مطلب؟ دو کے درمیان لڑائی ہوگی، جو جیتے گا نقصان اس کا، دنیا کی بات کر رہا ہوں، نقصان اس کا بھی باہر کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ بھی کپائے گا، لیکن جو ہارے گا وہ تو مکمل تباہ ہوگا تو اس کو ہار ہوگی۔ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جان لو اگر تم سود نہیں چھوڑتے، یہ آیات کہاں لے کر جائیں گے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر جان لو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہو اور دوسری طرف جنگ کے لیے سامنے تو مد مقابل آ جائے تو شکست اور ہار کس کی ہوگی؟ یقیناً سامنے والے کی ہوگی۔ اللہ اور اس کا رسول تو غالب آ کر رہیں گے، اور آج یہی حال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، یہ جو ہم نے جنگ شروع کی ہے، یہ جو ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کو بھول گئے تو آج کے یہ حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آج اندرونی طور پر جو ہماری معاشی حالت ہے، جو آج ہماری سماجی حالت ہے، معاشی حالت کے ساتھ سماجی حالت دیکھیے، وہی میں نے کہا ہر شخص اپنی مستی میں مست ہے، رشوت ہے، چوری ہے، دغا بازی ہے، زنا ہے، ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ اب پہلے لوگ روکتے تھے یورپ کو کہ وہاں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ اپنے حالات نکال کر دیکھیے، اپنے اخباروں کے تراشے کھول کر دیکھیے، کچی شراب پی کر بننے والے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں 7 سال کی بچی، ابھی بھولے تو نہیں نا وہ زینب بچی کو، وہ جو 7 سال کی بچی تھی، کچھ سال پہلے آیا تھا کہ 7 سال کی بچی کو جو ہے اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی ریپ کیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو وہ شخص جو ہے وہ کام پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتا ہے۔ کہاں سے آتے ہیں ہمارے معاشرے میں جنسی کتے؟ کیونکہ دوسری طرف سے فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہے، میڈیا پر عشق مشوقیہ گانے اور سارے فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ پہ جو کچھ مرضی کھول دو، پھر کہتے ہیں معاشرے کے اندر خرابی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ یہ معاشی سطح، یہ ہماری سماجی سطح، سیاسی سطح، وہ دیکھیے سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ملک پورا ڈوب رہا ہے، اور حکومت اور اپوزیشن کو کیا ہے؟ اپنی کرسیاں بچانے کی پڑی، کہیں جلسے ہو رہے ہیں اور کہیں جو ہے ایوانوں کے اندر تقریر ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کسی کو فکر ہے؟
किसी को कोई फिक्र नहीं। ये हमारी सियासी हालत है। और ये सियासी हालत कब से शुरू हुई? ये जो सियासी दंगल शुरू हुआ है ये सन माह रमजान में शुरू हुआ ना, कि हुकूमतें रातों रात गिरा दी, फिर उसके ऊपर नए आ गए, फिर उन्होंने उठ खड़े हुए, फिर ये हुआ। कोई एक दिन बताइए जब नई खबर, कोई नया जो है वो शोषा ना छोड़ा जाता हो मीडिया के जरिए से। ये कुछ हो रहा है, दूसरे पर इल्जामात की बौछार है, बदजुबानियां हैं, बद कलामियां हैं, जो कुछ मर्जी दिल में है कह दो, और मुल्क की खातिर सर जोड़कर बैठने के लिए तैयार कोई नहीं। ये सियासी सतह है, ये माशरती सतह है, ये हमारी समाजी सतह है, जिस पर आज हम जो है वो इस हालत में पहुंच रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहम फरमाए। सूद के हवाले से बस एक दो अहादीस मुबारक सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेराज पर तशरीफ ले गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इरशाद फरमाया कि मुझे वहां पर जहन्नम के अंदर दिखाया गया कि मतलब वहां पर कुछ लोग हैं और उनके बड़े बड़े पेट हैं, बड़े बड़े बैलीज, उनके बड़े बड़े पेट हैं, और वो क्या है, सी थ्रू है, वो ट्रांसपेरेंट है, जैसे शीशा है ना, इस शीशे के बारे में कुछ आपको देख रहा हूँ, तो पेट के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन लोगों को देखा जिनके बड़े बड़े पेट हैं जहन्नम के अंदर, और उनके अंदर बिच्छू और सांप है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया कि ए नबी ये वो लोग हैं जो कि दुनिया में सूद खाते हैं, उनका अंजाम ये होगा कल क़यामत के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने एक नहर देखी जिसके अंदर कुछ लोग बहते हुए जा रहे थे और उनको पत्थरों से मारा जा रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, ये वो अंजाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इज्तिमाई और इनफरादी सतह पर, दोनों सतह पर जो है वो इस मुनकर से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में छोटी सी अपील आपसे करनी थी, हर शख्स जिस हैसियत में बैठा है लेकिन एक छत के नीचे बैठा है। आज हम अर्बन एरियाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग बैठे हुए, मैं हूं, आप हैं, मुझसे हूं, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जिस दर्जे में हो सकता है वो जो सैलाब ज़दगान वहां पर जिनके घरों से जो है वो बस्तियां, सैकड़ों बस्तियां जो है वो उजड़ गई, वो खुले आसमान के नीचे बैठे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है। 2000 को जो कब आया था, 15 का वो जो ज़लज़ला आया था, 5 का वो जो ज़लज़ला आया था, ये उससे बड़ा नेचुरल डिजास्टर कहा जा रहा है। चारों सूबों को जो है इसको हंगामी हालत यानी कि आफत ज़दा करार दे दिया गया। पाकिस्तान का उसके सूबे बलोचिस्तान से जमीनी रास्ता सारा कट चुका है, वहां तक अप्रोच नहीं हो रही कि अंदर लोगों के साथ क्या हालात हैं। इस हालत में जो जिस हैसियत में बैठा है वो जितनी भी उससे हो सके वो इस बारे में जहां वो देखे कि लोग वहां पर कोई सामान लेकर जा रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई दीनी समाजी काम कर रहे हैं, वहां पर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें अपना हिस्सा जरूर मिलाइए। अगर आपकी तरफ से दिया हुआ 1 रुपया वो एक लुकमा बनकर किसी के पेट में चला जाएगा, क्या खबर कि अल्लाह को यही अदा ही पसंद आ जाए, क्या खबर कि अल्लाह को यही पसंद आ जाए। हर शख्स अपनी हैसियत पे जो है ये बात जो है अपने ज़हन में रखे और इस नेचुरल डिजास्टर में जो है वो अपना हिस्सा मिलाए। मतलब उनकी सैलाब ज़दगान की जो मदद के लिए कहीं पर भी देखिए, जहां जहां लोग काम कर रहे हैं वहां पर उनके साथ जो है वो ताउन कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।